بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللفظ الحقیقی کزید و ضرب والحکمی کالمنوی فی زید ضرب واضرب اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا ولم یودع له لفظ وانما عبروا عنه باستعارۃ لفظ المنفصل له من نحو هو وانت واجروا علیہ احکام اللفظ فکان لفظا حکما لا حقیقتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللفظ الحقیقی کزید و ضرب والحکمی پیچھے یہ علامہ شارح جامی نے بیان کیا تھا کہ لفظ عام ہے، خواہ وہ لفظ حقیقی ہو، اسی طرح وہ محمل ہو یا موضوع ہو، مفرد ہو یا۔ اب یہاں سے لفظ حقیقی اور لفظ حکمی کی تشریح اور توضیح کر دیں۔ کس کی؟ پیچھے کہا تھا عام ہے، خواہ وہ حقیقی ہو، حکمی ہو، مفرد ہو، مرکب ہو۔ اچھا، اس میں صرف اور صرف کس کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں؟ لفظ حقیقی اور حکمی کی۔ مفرد، مرکب، محمل اور موضوع کی نہیں، کیونکہ وہ واضح اور جو چیز واضح ہو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں آگ گرم ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج روشن ہوتا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ جو چیز بدیہی ہوتی ہے وہ محتاج بیان۔ تو اب یہاں سے شارح کی غرض واللفظ الحقیقی سے غرض شارح لفظ حقیقی کی تشریح اور توضیح کرنی۔ تو مثال جیسے زیدن اسم کی مثال، ضربہ فعل کی مثال، اور کاف اور جو واو آیا یہ کس کی مثال ہوگی؟ حرف کی مثال۔ آگے کہا والحکمی کالمنوی، اس سے غرض شارح لفظ حکمی کی تشریح و توضیح کرنا ہے مثال کے ذریعے۔ کہتے ہیں لفظ حکمی جیسے کہ منوی ہے زیدن ضرب اور اضرب میں، کس میں؟ زیدن ضرب اور اضرب میں جو منوی ہے نا جی، تو منوی لفظ منوی اور مستتر، زیدن ضرب اور اضرب میں جو منوی اور مستتر ہے یہ لفظ حکمی ہے۔ اچھا، اب اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، اس سے غرض شارح جامی دلیل دینا کس پر؟ دعوی سلبی پر۔ کس پر؟ دعوی۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جو علامہ جامی کی عبارت ہے نا اس کو سمجھے۔ والحکمی کل، اور لفظ حکمی جیسا کہ منوی اور مستتر ہے، کس میں؟ زیدن ضرب اور۔ اس عبارت سے علامہ جامی کی عبارت سے دو دعوے سمجھ آتے ہیں۔ کتنے دعوے؟ ایک دعوی سلبی، ایک دعوی ایجابی اور ایک دعوی۔ پہلے میں آپ کو سمجھا، ہم روزمرہ زندگی کے اندر بھی ایسے جملے بولتے ہیں جو دو دعووں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے کہا یار آپ مجھے انسان نہیں لگتے، جانور لگتے ہو۔ انسان نہیں بلکہ انسان نہیں، یہ ہو گیا دعوی۔ جانور لگتے ہو، یہ ہو گیا دعوی۔ اسی طرح علامہ جامی نے کہا والحکمی کل، کہ لفظ حکمی جیسا کہ اس سے دو دعوے سمجھ آئے۔ ایک تو یہ کہ منوی اور مستتر، منوی اور لفظ حقیقی نہیں ہے، اور لفظ حکمی جیسا کہ منوی کی مطلب کہ منوی اور مستتر کیا ہے؟ لفظ حقیقی نہیں ہے، لفظ۔ اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ منوی لفظ حکمی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دو دعوے سمجھ آتے ہیں۔ ہر بات کے نیچے بات ہوتی ہے، ہر بات کے نیچے جب کہا لفظ حکمی جیسا کہ منوی، کیا مطلب کہ منوی لفظ حکمی ہے؟ کیا ثابت ہوا؟ منوی لفظ حکمی۔ یہ ہو گیا دعویٰ ایجابی کہ منوی لفظ حکمی ہے۔ تو اس کے نیچے ایک اور دعویٰ سمجھ آ گیا کہ منوی لفظ حقیقی نہیں ہے، لفظ حقیقی۔ یہ دو دعوے جب سمجھ آئے تو اس لیسا سے غرض شارح جامی اس دعوی سلبی کی دلیل دینا ہے کہ جو منوی ہے زیدن ضربہ میں اور اضرب میں جو کیا ہے؟ منوی اور مستتر ہے نا، وہ لفظ حقیقی نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لفظ حقیقی وہ ہوتا ہے جو حرف اور آواز کے قبیلہ سے ہو، حرف اور دارابا میں اور ادرب میں جو منوی ہے، دارابا میں اور وہ حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں ہے۔ جب وہ حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں ہے تو وہ لفظ حقیقی بھی نہ ہوا، وہ لفظ کریے دیکھیں جی ترجمہ کہتے ہیں اور لفظ حکمی جیسا کہ منوی ہے زید داربا اور ادرب میں، اذ لیسا کیونکہ وہ منوی نہیں ہے حرف اور آواز کے قبیلہ سے بالکل، وہ حرف اور آواز کے قبیلہ سے بالکل، جب وہ حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں تو وہ لفظ حقیقی بھی نہیں ہے۔ آگے جی آگے اس کے بعد دیکھیں وَلَمْ يُودَ لَهُ لَفْظٌ، وَلَمْ یہاں سے پھر ایک اعتراض کا دے دیا جواب، مٹائیں جی۔ وَلَمْ يُودَ لَهُ لَفْظٌ، اور اس منوی کے لیے کسی لفظ کو وضع نہیں کیا گیا، کسی لفظ کو وضع، اس سے غرض شارح جامی کے اعتراض کا دینا ہے جواب۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا منوی لفظ حقیقی نہیں ہے، دلیل اس پر یہ دی کہ منوی حرف اور آواز کے، تو جو حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں نہ ہوتا تو معنی ہوتا ہے، اور سمجھ نہیں آئی؟ وہ جو ذہن میں معنی ہوتا ہے پھر اس کو بولتے ہیں تو وہ لفظ ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو جو حرف اور آواز کے قبیلہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا منوی حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منوی ہے نا، کیا وہ لفظ کی صف سے نکل کر، وہ تو پھر لفظ رہا ہی نہیں بلکہ کیا کس کے سامنے داخل گیا، تو اس کا یہاں سے دیا جواب کہ بات یہ ہے منوی اور معنی میں بڑا فرق ہے، معنی کے لیے تو لفظ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، جبکہ منوی کے لیے کسی لفظ کی وضع نہیں ہوئی، سمجھ آئی؟ تو لہٰذا جب معنی اور منوی میں فرق ہے تو منوی معنی کی صف میں داخل نہ ہوا۔ اسی کو علامہ جامی نے فرمایا وَلَمْ يُودَ لَهُ لَفْظٌ، منوی کے لیے کسی لفظ کی وضع نہیں کی گئی۔ آگے دیکھیں وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ، وَإِنَّمَا، اور سوائے اس کے نہیں کہ نحوی انہیں اس کو تعبیر کیا، کس کو؟ منوی کو، اس عبارت سے وَإِنَّمَا عَبَّرُوا، مٹائیں یار یہ ختم ہوگی وَإِنَّمَا عَبَّرُوا، اس سے غرض شارح اس عبارت سے پھر دینا ایک اعتراض کا، آپ نے کہا دی منوی کے لیے کسی لفظ، پچھلے جواب پہ اعتراض ہوتا ہے، منوی کے لیے کسی لفظ کی وضع، نحوی کہتے ہیں دارابا میں ہوا، ادرب میں انتا، ادرب میں آنا، نادرب میں نحنو، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو اس ہوا آنا نحنو انتا، ہوا آنا نحنو، اس کی منوی کے لیے وضع ہوئی ہے، تو تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ دارابا میں ہوا ہے، ادرب میں انتا ہے، ادرب میں آنا ہے، نادرب میں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی کہ منوی کے لیے کسی لفظ کی وضع نہیں ہوئی؟ یہ ہوا آنا نحنو انتا کی منوی کے لیے وضع تو ہوئی ہے، اس لیے تو وہ بولے جا رہے ہیں، منوی کے لیے بولے جا رہے ہیں، تو اس کا یہاں سے دیا جواب۔ سے پہلے یہ سمجھیں کسی بھی چیز کی استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، حقیقی اور عاریتاً، حقیقی اور مثال کے طور پر میں جاتا ہوں بازار سے پیسے دے کے مطلب کپڑا خریدتا ہوں، درزی سے سلائی کرواتا ہوں، اپنے جسم کے اوپر پہنتا ہوں، تو وہ لباس جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ حقیقتاً ہے، اس کا استعمال میرے بدن کے اوپر کیا ہوگا؟ حقیقتاً ہوگا۔ یہ انیس جاتا ہے شادی پہ، کہتا ہے استاد جی اپنا سوٹ دے دو، بڑا خوبصورت ہے، میں ذرا پہننا۔ انیس نے شادی تے سوٹ پہنیا کیڑا؟ میرے کو۔ اب یہ جو انیس کے بدن کے اوپر میرا لباس ہے یہ استعمال عاریتاً ہے، میرے بدن پر حقیقتاً، اور انیس کے
تو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً اور اسی طرح یہاں جو ہوا، آنا، انتا، نحنو وغیرہ کو جو منوی کے لیے کیا کیا گیا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی منوی کے لیے وضع ہوئی ہے، بلکہ منوی کے لیے ان کو آریتاً استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی منوی سمجھیں، منوی کا اپنا لباس نہیں ہے، منوی کا اپنا لباس۔ منوی کس کو کہتے ہیں؟ جو نیت میں ہو، جو اس کا اپنا بیچارے کا۔ تو یہ ہوا، آنا، نحتو وغیرہ آریتاً یہ لباس اس کو کیا کر دیا گیا؟ دے دیا گیا، اور منوی کو اس سے کیا کر لیا گیا؟ تعبیر کر لیا گیا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اقرب الیہ من، اس میں نحنو کا استعمال حقیقت ہے، نحنو کا، اور نضربو میں یہ کہنا نحنو ہے، اور نضربو میں نحنو کا جو استعمال منوی کے لیے ہو رہا ہے یہ آریتاً ہے، حقیقت کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ تو اسی کو کہا وَإِنَّمَا أَبَّرُوا عَنْهُ، وَإِنَّمَا، اور بے شک انہوں نے، نحویوں نے، عنہ اس کو، منوی کو تعبیر کیا ہے کس کے ساتھ؟ لفظ منفصل جیسے ہوا اور انتا کو اس کے لیے آریتاً لینے کے ساتھ، لفظ منفصل ہوا اور انتا جیسے لفظ کو اس کے لیے آریتاً لینے کے ساتھ منوی کو اس سے کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے۔ چلیے جی، وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ أَحْكَامَ اللَّفْظِ، وَأَجْرَوْا، غرض اشارے یہاں سے دعوی ایجابی پر دلیل دینا ہے۔ دعوی ایجابی پیچھے دو دعوے کیے تھے کہ منوی لفظ حقیقی نہیں ہے، اس کی دلیل دی کہ یہ حرف اور آواز کے قبیلہ سے نہیں۔ دوسرا دعویٰ تھا کہ منوی لفظ حکمی ہے، منوی، اس کی دلیل یہ دے دی لفظ حکمی اس لیے ہے کہ اس پر لفظ حقیقی کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ جس طرح لفظ حقیقی کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ، یہ بھی منوی بھی کیا بنتا ہے؟ جس طرح وہ ذوالحال بنتا ہے یہ بھی، جس طرح وہ مؤکد بنتا ہے یہ بھی، تو اس کے اندر وہ ساری خوبیاں اور کوالٹیاں پائی جا رہی ہیں کس والی؟ لفظ حقیقی والی، اس لیے یہ حکمن کیا کہلائے گا؟ لفظ کہلائے گا۔ کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ، اور نحویوں نے اس منوی پر لفظ کے احکام کو جاری کیا ہے، تو لہٰذا جب اس پر لفظ کے احکام جاری ہوتے ہیں تو فَكَانَ لَفْظًا حُكْمًا لَا حَقِيقَةً، تو یہ لفظ حکمی ہوگا نہ کہ لفظ حقیقی۔